تقدیر الہی کو سوائے دعا کے کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دعا کی قرآن مجید میں ان الفاظوں سے اہمیت واضح ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اور جب پوچھیں تم سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں تو قریب ہی ہوں، جواب دیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جب پکارتا ہے وہ مجھے۔ نساء کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اور مانگو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ ہے ہر چیز کے بارے میں سب کچھ جاننے والا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اور پکارو اسی کو خالص رکھ کر اسی کے لیے اپنا دین۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، بے شک اللہ ہے ہر چیز کے بارے میں سب کچھ جاننے والا۔ سورۃ نمل کی آیت نمبر 62 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بھلا وہ کون ہے جو دعا سنتا ہے بے قرار کی جب وہ اسے پکارے اور رفع کرتا ہے اس کی تکلیف۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اور فرمایا تمہارے رب نے پکارو مجھے قبول کروں گا میں دعائیں تمہاری۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سو پکارو تم اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے اپنی عبادت و اطاعت۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ پکارو اللہ کہہ کر یا پکارو رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی تم پکارو گے اسے، سو اسی کے لیے تو ہیں سب اچھے نام۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اور دعا مانگتے رہو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، یقیناً اللہ کی رحمت بہت قریب ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا یوں ذکر فرماتا ہے کہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین دعا کی قبولیت کے متعلق حضرت زکریا علیہ السلام کے الفاظ یوں ذکر فرماتا ہے کہ اور نہیں رہا میں تجھ سے دعا مانگ کر اے میرے رب کبھی نامراد۔ دعا کی فضیلت حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ دعا کی شرائط و آداب۔ دعا مانگنے میں اخلاص ہو۔ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ ناجائز گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک عبدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں
کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ قضائے الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم لامتناہی و محیط ہے۔ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم بھی نہیں۔